दूसरे इदारों ने सिंध को राइट ऑफ कर दिया है, इसी तरह बिल्कुल मीडिया ने भी सिंध को राइट ऑफ किया है। और जिसमें खास तौर पे वो बड़े चैनल्स जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं, अगर आप उनका उठा के देखिए, क्योंकि बड़े बड़े इश्तिहार मिलते हैं, और मेरा भी ताल्लुक मीडिया खानदान से है, मैं समझ सकती हूँ कि क्या, लेकिन ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है उन लोगों को जो रिपोर्टर्स को भी अपने सही तरह पे नहीं करते हैं, तनख्वाहें नहीं देते हैं, वेज अवार्ड नहीं मिलते हैं, तो उन सबको कि आप तो बड़े बड़े इश्तिहार लेते हैं लेकिन जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे कि छोटी पार्टीज जो हैं या इंडिविजुअल्स हैं, प्लीज ये थोड़ा सा वो कर लें, जो शख्सियात हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम सब ने अपने अपने हलकों में बहुत स्ट्रगल किया है जमहूरियत के लिए। जितने इंडिपेंडेंट हैं उन सब ने भी उसी तरह स्ट्रगल किया है कि जैसे कोई और। ये बड़ी नाइंसाफी है कि सारा फोकस आपका बड़ी पार्टी सो कॉल्ड जो है कि उनकी तरफ रहे, या अगर पंजाब या और तरफ, और सिंध को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया जाए। तो मैं समझती हूँ इससे जमहूरियत को सिंध में पहले भी नुकसान पहुंचा है। पिछले 10 साल जैसे मनमानी से इस सूबे को चलाया गया है, आगे भी लगता है कि आने वाला टाइम अगर आप लोगों ने यहाँ से नजरें दूर रखी, हटाए रखी, तो यकीनन इससे सिंध को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इलेक्शन कमीशन और शफाफ इलेक्शंस। जमहूरियत कोई नाम सिर्फ जमहूरियत कह दे तो काफी नहीं होता, इदारों की मजबूती, और इदारे मजबूत होने चाहिए, लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती से सिर्फ शख्सियात मजबूत हुई, इदारे और मुल्क कमजोर पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन, बड़ी मेरे पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स की बात हुई, बड़े जिक्र, बड़ा टाइम्स आया, मैं बार बार ये कह रही थी कि इन रिफॉर्म्स से कोई फायदा नहीं होगा, ये कागजी कार्रवाइयां हैं। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अमली तौर पे कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं कि हमारा फोकस उसकी तरफ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़ी पार्टीज का इंटरेस्ट ही नहीं था, वो इसी किस्म की इलेक्शंस कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ उस तरीके से तवज्जो नहीं दी, और जहां उनके इंटरेस्ट थे वहां तक उन्होंने महदूद रखा। अगर एक इलेक्शन कोड के तहत आप उठा के देखिए जितने रिफॉर्म्स में चीजें आई, एक भी चीज, मैं खास है, एक भी चीज सरजमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और अगर हो रही थी तो उन शख्सियात के खिलाफ हो रही थी जो इस हुकूमत के केयरटेकर सेटअप भी इन्हीं की एक्सटेंशन था, सिर्फ उनके खिलाफ हो रही थी जो इनके लिहाज से अपोजिशन थे। मेरा पोस्टर अगर बड़ा जरा सा हो जाए तो फौरन पुलिस पहुंच जाती थी उसे उतारने। कोई चीज भी, हमें रैलीज की इजाजत नहीं होती थी, हमें जलसों का वो होता था, परमिशन पे बड़ी पाबंदियां होती थी, हर बात पे लाउड स्पीकर उतार दिया जाता था, कोई कैंप हमारी तरीके से चलने नहीं दी जा सकी, तो वो जो कुछ हो रहा था वो हम पे इम्प्लीमेंट हो रहा था। जैसा कि आप सब गवाह हैं, मेरा हल्का सिंध में बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि अगर ये जो पार्टी है अपोजिशन जो इस वक्त की हुकूमत बनाने जा रही है, जिसका हिस्सा मैं पहले भी रही, मुझे पता था कि मैं सबसे ज्यादा उनके टारगेट पर हूँ। मैं, मेरा खानदान यकीनन जीडीए को टारगेट पे था, और मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर यहाँ लोग बैठे हैं वो सब के सब टारगेट पे थे, पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
جو میجرز یا طریقہ کار اڈاپٹ کیے جا رہے تھے یا جو فوکس رکھا جا رہا تھا وہ میرے حلقے پہ بدین کے حوالے سے پورے سندھ میں بڑا ایک سینسٹیو تھا. میری سیکیورٹی کے بھی ایشوز تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری الیکشن کیمپین میں جس طریقے سے جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا, میں نہایت افسوس کے ساتھ کہ میڈیا نے اس کو اس طرح رپورٹ نہیں کیا. میرے فارمز کے سبمٹ ہونے سے لے کے میرے فیملی کے پورے, یقیناً دوسرے ممبرز اپنی بات کریں گے, لیکن میرے فارمز سے لے کے کہ سپریم کورٹ کی آرڈرز تھے میرے پاس, ڈیسیشنز تھی میرے پاس, لیکن ان ڈی آر او اور آر او جن کا تعلق جوڈیشری سے تھا وہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, لیکن اسے نظر انداز کرتے ہوئے جن کسی کو خوش کر رہے تھے انہوں نے ایک نہایت کنٹروورشل کردار ادا کیا ہے. اور انہوں نے پہلے دن سے جس طرح وہ فارمز جوڈیشری کے ڈیسیشن کے باوجود میرے ریجیکٹ بھی کرنا, ڈیلے کرنا, اس میں اننیسیسری تاکہ میں فیلڈ میں جا کے اپنی کیمپیننگ نہ کر سکوں اور کورٹوں میں ہی میں اپنا ٹائم زیادہ ضائع کروں, جو پھر آپ نے دیکھا کہ کورٹوں اور کراچی کی حد تک, اور خاص طور پہ میں یہاں پہ جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں وہ تو ایک بہت بڑی پارٹی رہے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ اس ادارے کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے ساتھ فارمز کے بعد جب ہم آگے الیکشن کیمپین میں شروع ہوئے تو اس کا میں آپ کو بتا چکی کہ چھوٹے میرے پوسٹر سے لے کے ریلی سے لے کے جلسوں سے لے کے ہر چیز پہ ایک اختلاف تھا اور ایک ہرڈلز کریٹ کی جاتی تھی. میں کیونکہ ہم نے ایک الیکشن میں یقین رکھتے تھے, ہم چاہتے تھے بار بار مختلف اداروں سے ایک ہمیں میسج وہ ہوتا تھا, ان کی سٹیٹمنٹس آتی تھیں, میڈیا پہ کہا جاتا تھا کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگی, تو ہم اسی امید کے ساتھ کہ ایک فیئر الیکشن ملے گی اور وہ موقع ہم سب کو ملے گا اور انشاءاللہ کہ جمہوریت مضبوط ہوگی. لیکن اس الیکشن نے 3 اداروں کو کنٹروورشل بھی کیا اور جمہوریت کو حد سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور الیکشن کمیشن تو بالکل ایک کنٹروورشل اور ایک اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ایک بیکار ادارہ بن کے رہ گیا ہے. ایک ہماری کمپلین پہ, ایک میرے ایشو پہ, کسی چیز پہ انہوں نے مجھے ریلیو نہیں دیا. کہ یہ ڈی آر او, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر میرے کینڈیڈیٹ چانڈیو ہیں تو جی ڈی آر او بھی چانڈیو ہیں, پریزائڈنگ آفیسر بھی چانڈیو ہیں, اور اس قسم کا ماحول. اگر کینڈیڈیٹ راؤ ہیں تو جی ان کے سارے پریزائڈنگ آفیسر بھی وہی ہوں گے, ان کے گھر کے. اگر کوئی اور, تو اس طرح کا سسٹم رکھا جا رہا تھا جس کے لیے میں بار بار کمپلین کی, لیکن ڈی آر او اور آر او کو تبدیل نہیں کیا گیا. اس کے بعد پولنگ اسٹیشنز پہ آئے, ہم نے جو سینسٹیو کیے انہیں سینسٹیو قرار نہیں دیا گیا, بلکہ میرے اپوننٹس نے جو کہا ان کو کیا گیا. اس کے بعد پریزائڈ اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ پریس کلب میں اس وقت جی ڈی اے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. ڈسپلے نہیں کیا اور میں بار بار میرے پوچھنے پہ بھی وہ بتائی نہیں گئی. نتیجتاً جتنے ان کے گھر کے رشتہ دار اور امپلائیز, آج تک بھی مجھے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کی لسٹ پرووائڈ نہیں کی گئی, اور وہ پولنگ سٹیشنز جن کے پر اعتراض تھے وہ بھی تبدیل نہیں کیے گئے. اس کے بعد الیکشن ڈے پہ پریزائڈنگ آفیسر تو یقین تھے, پر ایک بڑا خطرناک چیز جو ہمیں نظر, پورا پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ پورا پولنگ سٹاف, لیکن بہت سی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ امپلائیز نہیں تھے بلکہ پرائیویٹ لوگ بہت سے یہ پولنگ کی ڈیوٹیاں ادا کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے 8-10 لوگ ہر پولنگ کے اندر موجود تھے جو وہاں پہ خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ
اور مختلف قسم کی چیزیں جو بھی تھا کہ گائیڈ کر کے میرے اپنے گھر کی پولنگ پہ میں جب بھی میں وہاں پہنچی ہوں تو میں نے یہی کچھ دیکھا کہ پریزائڈنگ آفیسر بھی وہاں کھڑے ہیں, 10-15 جو اور لوگ بھی ہیں. میرے اعتراضات کے باوجود انہیں نہیں نکالا گیا, بلکہ 3-4 عورتیں بوتھ کے پیچھے ہیں اور وہ خود ٹھپے لگوا رہی ہیں, جس کے لیے میں نے وہاں نشاندہی کی, میں نے ایجوکیٹ کیا, لیکن کوئی ریلیف اس کا نہیں ہوا. ہمارے کو یہ کہا گیا کہ جی کیمرے لگے ہیں, آپ کے رزلٹ فوراً ٹرانسفر کیے جائیں گے, لیکن کچھ کیمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی ٹرانسفر نہیں ہوئی, کوئی جو وہاں پہ ریگولیرٹیز تھیں اس پہ کوئی نظر نہیں ڈالی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ جو لیڈیز میں انہوں نے سٹیمپ ہی نہیں دیے, سٹیمپ نہیں رکھے, اور عورتوں کو کہا گیا کہ آپ انگوٹھے لگا دیجئے. تو بہت سی جگہوں پہ, بہت سے میرے پولنگز میں, اور جو میرے ووٹ خراب ہوئے کہ عورتوں کو بغیر سٹیمپ کے انہوں نے انگوٹھوں کے نشان اپنے وہاں ووٹوں پہ لگائے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی ضرور دکھانا چاہوں گی, میں نے ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, بڑے دعوے ہو رہے تھے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن میں یہ ضرور دکھانا چاہوں گی کہ یہ میرے ووٹ ہیں. یہ میں دکھا رہی ہوں کہ جس پہ ٹھپے لگے ہوئے لیکن وہ بیلٹ باکسز سے باہر پھینکے گئے تھے. بہت سارے ووٹس پولنگ سٹیشنز کے باہر کہیں شکایات ملی لیکن ہمارے تک پہنچے نہیں. ایسے الٹا سٹیمپ ہے جی, یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وہ کہہ رہے ہیں سٹیمپ دیکھ رہے ہیں, ہاں اسٹیمپ. یہ میرا نام اور یہ سٹار جی. یہ ہے حسنین مرزا کا, یہ ہمارے بیلٹ باکس کے باہر پھینکے ہوئے تھے. کافی جگہ سے یہ رپورٹس آئیں کہ وہ جلے ہوئے تھے اور بری طرح اس کو ڈسٹروائے کیا گیا تھا. اس کے بعد جو فارم 45 تھا, اس فارم 45 پہ بھی یہ ریزلٹس ہیں جو ہمارے اگر ایجنٹس, بہت سی جگہ ہمارے ایجنٹس کو مار کے باہر نکال دیا گیا, جو خاص طور پہ گلاچی میں ہوا ہے کہ جہاں ہمارے ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو فارم 45 تو اچھے 50% ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیے گئے. اور رات کے 3-4 میں کہتی رہی, جہاں 600-700 آتی تھی وہاں پہ رات کے 3 کیوں بجنے تھے اور 4 کیوں بجنے تھے. وہ عورتیں جو ہماری فیمیل ان میں تھیں پولنگز میں, ان کے رشتہ دار, ان کے سارے وہاں پولنگ کے باہر کھڑے تھے. آخر میں انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیا گیا, ایجنٹس کو نکال دیا گیا اور ٹھپے لگائے گئے. اور ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ جہاں پہ ہماری ایجنٹ نے بتایا کہ جی ڈبے میں آلریڈی ووٹ موجود تھے, ان کے سامنے کلوز نہیں کیا گیا, اور یہ بولا گیا کہ جی یہ تو پوسٹل ووٹ جو ہیں وہ ہم نے ان میں ڈال دیے گئے ہیں. یقیناً میرا ایریا جو پسماندہ ایریا ہے اور وہاں پہ ایک ایجوکیشن الیکٹریسی ہے بہت زیادہ, تو وہاں پہ اس قسم کی جو ایجنٹس آتی ہیں وہ زیادہ کر کے ان پڑھ بھی تھیں لیکن پڑھی لکھی بھی جو میٹرک کی حد تک, لیکن ان سب کو جب یہ چیزیں اتنے علم میں کہ یہ پوسٹل ووٹ ڈالے گئے ہیں یا یہ اس طرح کے ووٹ ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن انہوں نے آ کے وہاں رپورٹ کیا. یہ فارم 45 ہے, جی پی ایس حاجی صدیق, یہ 2 فارم 45 ہیں, ایک جو میرے پریزائڈنگ آفیسر کو دیا گیا اور ایک جو وہاں پہ جمع ہوا اور جس کی کاپی مجھے ہاتھ آئی, یہ ہے. دونوں میں فرق جی, یہ اس میں 200
225 वोट मेरे दिखाए गए हैं। वोट्स ये इसमें यही दूसरी है जो कि पूरी हैंड रिटन जिस तरह की बनाई गई, अगर आप देखिए ये टाइप्ड है, ये टाइप्ड है, ये बनाई गई और इसमें 0 वोट है। सिग्नेचर सेम है, मतलब कि सेम प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने चेंज किया है। थंब इम्प्रेशन जरूर हो, हम चाहेंगे कि हो फॉरेंसिक ऑडिट, लेकिन ये प्रिंटेड 0 वोट और ये 225 वोट्स एंड सिग्नेचर अगर आप लोग सब देख लें कि सेम है। ये इस काफी ये है और काफी ज्यादा हैं जो 50-60 हमें ये फॉर्म्स नहीं प्रोवाइड किए गए। मेरे रिपीटेडली मैं इलेक्शन कमीशन को लिखती रही हूँ, लेकिन मैंने कहा जैसे कि इन्होंने भी सिंध को राइट ऑफ किया हुआ था कि बस ठीक है एक नाम की इलेक्शन हो जाए और जान छुड़ाई जाए और वो बस फारिग हो जाए कि बस जमहूरियत आ गई, इलेक्शन हो गई। तो ये जमहूरियत नहीं होती, जमहूरियत से ऐसी चीज़ों से ज़्यादा नुकसान होता है। मुल्क ने बड़ा नुकसान उठाया है, पिछले 5 साल भी जैसे हमारा मुल्क हॉस्टेज रहा, आगे आने वाले वक्त भी लगता है कि इसी तरह होंगे। मैं ये मुख्तलिफ कंप्लेंट्स भेजती रही हूँ, पूरी मेरे पास ये कंप्लेंट्स हैं जो मैं आइंदा आने वाले वक्तों में भी आप लोगों को दिखाऊंगी। देर तक रिजल्ट्स का रोकना वो एक बहुत ही खतरनाक बात थी, जबकि कहा यह गया था कि राइट अवे मैसेज जाएंगे और आप लोगों के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएंगे। मैं क्योंकि उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस डाली और मैंने रीकाउंटिंग का ज़रूर PS 73, PS 74, 72, 71, 70 और 229 पे डाली हुई थी। 223 पे मेरी चंद पोलिंग पे थी, लेकिन मेरे अपोनेंट ने डाली एप्लीकेशन के पूरे हल्के की कराई जाए। मैंने उसे खुश असलूबी से उस वक्त एक्सेप्ट किया और क्योंकि ठीक है हमारे तो मेरी चंद पोलिंग्स तक थे, बहरहाल मैंने जब एक्सेप्ट किया और जब हम उस प्रोसेस में बैठे जो कि 28 तारीख को रिकाउंटिंग शुरू हुई, मैं उसका हिस्सा बनी और पहले दिन पहली बैग जो थी पोलिंग की जब वो आई वो पूरी उसकी सील टूटी हुई थी, टेम्पर्ड थी। मैंने आरओ से कहा कि आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, आप इसको लिखिए। उन्होंने रिफ्यूज किया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये सील टूटी हुई है। जी ये ट्रांसपोर्ट में हो गया है, ये यहाँ लाने से हो गया है। जब खोला गया तो उसके अंदर जो एनवलप्स का वो थैले होते हैं वो भी फटे हुए थे और उसके बाद पता चला कि मेरे ओपोनेंट के थैले में से एक्स्ट्रा 100 वोट निकल के आ रहे हैं, जो कि फॉर्म 45 में जितना वोट था उससे 100 वोट उनका एक्स्ट्रा निकला। जो मेरा बैग फटा हुआ था उसमें से 100 वोट कम कर दिया गया। तो यकीनन बहुत मुश्किल हालात में मैंने इलेक्शन की, बहुत ही जद्दोजहद हुई। आप लोग के कैमरा जिन्होंने भी देखा, रिपोर्ट बेशक मीडिया पे नहीं हुआ, लेकिन आपके रिपोर्टर्स ने जो बदीन में हैं उन्होंने देखा कि कितनी मेहनत के बाद पूरी स्टेट मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। और जो सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्शन का कोड था कि MNA 40 लाख खर्च करेगा, एक फाइनेंशियल पाबंदियां थी हम पे। लेकिन मैं आज भी आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ और आप सबने देखा भी है, मुझे अफसोस ये है कि मीडिया चुप क्यों रही। क्या वहाँ पे 40 लाख खर्च किए मेरे अपोनेंट ने या अरबों रुपए खर्च किए, जिनको ओमनी ट्रक बांटे गए, ट्रैक्टर बांटे गए, जिनको गाड़ियां बांटी गई, जिनको हर दूसरे राह चलने वाले की कीमत लगाई गई।
لیکن الحمدللہ ان ساری باتوں کے باوجود اگر میں جیت کر آئی میری مارجن ضرور کم کی گئی اور اب تک کیونکہ وہ سولو نہیں ہو رہی ہے میری جیت جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ان کی نظروں میں ہے وہ ان کو سولو نہیں ہو رہی. جب ری کاؤنٹنگ کا پروسیس شروع ہوا تو وہاں پہ میرے پاس بہت سے ایسے پروف ہیں میرے پاس لوگوں کے ایفیڈیوٹ ہیں جنہوں نے کورٹ پریمیسز میں رزلٹ چینج ہوتے دیکھے ہیں. انہوں نے اس حد تک وہ بیچارے لوگوں کو میں اور فہمیدہ مرزا اس وقت جی ڈی اے رہنما موجود ہیں پریس کلب میں اور اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فارم 45 میں درج ووٹوں کی تعداد کو تبدیل کیا گیا, ایجنٹس کو نکال دیا گیا اور ٹھپے لگائے گئے. یہ کہنا تھا فہمیدہ مرزا کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے انتخابی نشان لگے ہوئے بیلٹ پیپرز بیلٹ باکس سے باہر ہیں. ڈی آر او اور آر او کسی کو خوش کر رہے تھے. جی ڈی اے رہنماؤں کی پریس کلب میں اس وقت پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے. جی ڈی اے رہنما اور سابقہ اسپیکر اسمبلی فہمیدہ مرزا اس وقت اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈی آر او اور آر او کسی کو خوش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بڑی جماعتوں نے الیکشن ریفارمز پر توجہ نہیں دی. ادارے مضبوط ہونے کے بجائے شخصیات مضبوط ہو رہی ہیں اور اس کا ملک کو نقصان ہوگا. جمہوریت کے الیکشن کمیشن اور شفاف الیکشن ہم سے ہے. جمہوریت کے لیے انہوں نے بات کی اور کہا کہ ہم نے اپنے حلقوں میں جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی ہے. فہمیدہ مرزا نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن سندھ میں شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا. سندھ میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین